السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو نماز سے جڑے کچھ مسائل بتائیں گے۔ امید کریں گے کہ آپ کو یہ بتائے گئے مسائل سمجھ میں آئیں گے اور آپ ان مسائلوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نماز سے جڑے ہوئے جو چند مسائل ہیں وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اس میں جو مسائل ہے، نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ناپاکی میں نماز گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اسی میں نمبر 2 جو آتا ہے، کسی بھی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ بات ضرور آپ کو دھیان رکھنی چاہیے کہ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ضرور دھیان رکھ لیں کہ وہ جگہ جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہے یا دھلی ہوئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد آپ سے اتنا ہی ہے کہ جہاں پر آپ نماز ادا کریں وہ جگہ پاک صاف اور اچھی طرح سے دھلی ہوئی ہونا چاہیے۔ گیلی یا گندی جگہ پر نماز ادا نہ کریں۔ دوستو، نمبر 3 جو مسائل ہے، السلام کہتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، جب امام السلام علیکم کہتا ہے تو وہیں پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی امام کے السلام کہتے وقت جماعت میں شریک ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اگر امام نے جو وہ نماز پڑھا رہا ہے اس نے اگر سلام پھیر لیا ہے اور کوئی نمازی آیا اور نماز میں شامل ہو گیا سلام پھیرنے کے بعد، تو اس کی جو نماز ہے وہ جماعت سے نہیں ہوگی، اسے اپنی نماز پڑھنی پڑے گی۔ دوستو، نمبر 4 اس میں ہے، نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ اور اس سے آگے جو آتا ہے، سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام سے کچھ آہستہ آواز میں کہے۔ اور آگے جو ہے وہ ہے، داہنی طرف سلام پھیرنے پر چہرہ اتنا گھومنا چاہیے کہ پیچھے والوں کے داہنے رخسار یعنی کہ گال، پیچھے والا جو آپ کا انسان جو آپ کی صف میں لگا ہوا ہے تو اس کا جو داہنا رخسار ہے یعنی کہ گال ہے وہ نظر آئے، اور بائیں طرف پھیرنے پر بائیں گال نظر آئے۔ اور آگے کا مسائل یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ بالکل ملے ہوئے نہ ہوں، یہ بات دھیان رکھیں آپ دوستو۔ جب آپ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو اکثر آپ دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں بلکہ دونوں ہاتھوں کو الگ الگ رکھیں، جیسا کہ ان مسائلوں میں بتایا گیا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے۔ اور اس سے جو آگے کا مسائل ہے وہ ہے، دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ بالکل ملے ہوئے نہ ہوں، دونوں ہاتھوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس میں نمبر آگے کا جو مسائل ہے، نماز میں انگڑائی لینا اور بار بار اباسی لینا مکروہ تجیہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، انگڑائیاں لیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں، جو نہ سمجھے ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، یہ بہت ضروری ہے نماز کے لیے۔ نماز اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ یا پھر اپنی نماز، تو نماز کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کا جو وضو ہے وہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لیں، خاص کر کے منہ کو اچھے سے صاف کر لیں۔ نماز کے وقت بیڑی، سگریٹ، تمباکو کی بدبو آنا مکروہ ہے۔ دوستو، یہ بہت ضروری مسائل ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بیڑی، تمباکو وغیرہ، گٹکا وغیرہ کا استعمال کرنے لگتے ہیں، تو ایسا نماز پڑھنے سے پہلے بالکل نہ کریں، کیونکہ بدبو نہیں آنا چاہیے آپ کی منہ سے کسی بھی چیز کی، تمباکو کی، بیڑی کی یا پھر کسی گٹکے کی۔ آپ اپنے منہ سے کو اگر آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے کسی بھی ایسی
چیز کا سیون کیا ہے تو آپ کلا کر لیں۔ دوستو اس میں اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر ٹوپی سر سے گر جائے تو ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ لینا افضل ہے۔ دوستو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے کہ ٹوپیاں جو ہوتی ہیں وہ سر پر فٹ نہیں ہو پاتی ہیں، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے یا پھر بال بڑے ہوتے ہیں تو اکثر سجدہ کرتے وقت ٹوپیاں جو ہے وہ گر جاتی ہیں۔ تو مسائل میں بتایا گیا ہے کہ نماز کے دوران اگر ٹوپی سر سے گر جائے تو ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ لینا افضل ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن کریں کہ ٹوپی بار بار نہ گرے، اس میں نماز سے دھیان بھٹکتا ہے۔ اور یہ بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آپ کو کہ ٹوپی صحیح طریقے سے لگا لیں تاکہ وہ بار بار نہ گر پائے۔ اور اسی میں جو اگلا مسائل ہے وہ یہ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ کا پورا دھیان نماز میں ہونا چاہیے۔ اور آگے کا جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں سجدے کے دوران اپنے پیروں کی انگلیوں کو الٹا پیچھے کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ دوستو یہ مسائل بہت ضروری ہے نماز میں کہ نماز میں سجدے کے دوران اپنے پیروں کی انگلیوں یعنی کہ پیر کی جو انگلی ہیں کو الٹا پیچھے کرنے بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے پیروں کی انگلیوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے کے دوران کم سے کم ایک انگلی کا زمین سے ٹکا ہونا فرض ہے، 3 انگلیوں کا ٹکا ہونا واجب اور ساری انگلیوں کا ٹکا ہونا سنت ہے۔ سجدہ یا رکوع کی حالت میں 3 بار سے کم تسبیح پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے جلد بازی کبھی نماز میں نہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اگلے کا مسائل اس میں یہ ہے کہ سجدہ کرنے پر اگر پریشانی یا دھول یا گھاس وغیرہ لگ جائے تو اسے ہٹانا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے کچھ کھجلی یا جلن جیسا ہو رہا ہے تو ہٹانے میں حرج نہیں ہے۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں جب نماز پڑھنے کی، تو جو آپ کا ماتھا ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے، تو اگر آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ فرض کی ایک رکعت میں کسی ایک آیت یا سورت کو بار بار پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگلے کا جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوستو بہت سے لوگ نماز میں جب نیت کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ گھر پر بھی نماز ادا کریں، اس سے شیطان کا سایہ گھر پر کبھی نہیں آتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو نماز کے مسائل بتائے ہوں گے وہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوستو یہ نماز کے مسائلوں سے جڑی میری پہلی ویڈیو تھی، اگر اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو مجھے معاف کر دیں، اور میں اللہ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بتانے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں میری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں اور آپ کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں ایسے ہی خوبصورت مسائل کو لے کر۔ اللہ حافظ دوستو۔